قصاص اور تعزیرات، تعارف اور فرق. یہ تو آسان ہے. حدود تو وہ ہوتے ہیں نا، یہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5 ہے، اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کی ہیں، جس طرح مطلب چوری کی سزا ہے، اور ڈکیتی کی ہے، زنا کی ہے، اور اس طرح شراب ہے، اور تہمت ہے وغیرہ. یہ تقریباً 5 ہو گئے. اس کو حدود کہا جاتا ہے، اور یہ کسی کی معاف کرنے سے معاف بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور قصاص کیا ہے؟ قصاص جو ہے نا یہ قتل کے بدلے جو قتل ہوتا ہے، کوئی ناجائز قتل وغیرہ کر دے تو وہ اس کے بدلے میں جو بندہ انسان قتل کیا جاتا ہے وہ قصاص ہے. ہاں اس میں اتنا فرق ہے کہ اگر وہ رسا اس کو معاف کرے تو پھر معاف وہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور تعزیرات تو یہ وہ سزائیں ہوتی جس کا قرآن حدیث میں ایک ثبوت تو نہیں ہوتا، لیکن یہ قاضی کی ثوابدید پر جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کا سزا جو ہے نا وہ بہتر سمجھے وہ سزا دے دے. مثال ایک بندہ ہے وہ بار بار شراب پیتا ہے تو اس کو تو سزا دیا جائے گا، لیکن بار بار پیے یا بار بار پیے تو اس کو ہو سکتا ہے اس کو تعزیر سزا یہ دے کہ اس کو جیل میں ڈالے، اس پر کوئی جرمانہ بھی لگا دے، اس کو ملک بدر کر دے، جلاوطن کرے، تو یہ ایک تقدیری سزا ہوگی. سمجھ آ گیا؟ نمبر 5 پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. نمبر 6 قتل اور اس کی اقسام. تو قتل کے تو ویسے اقسام ہے. قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، قتل بالسبب ہے، اور ایک قول بھی ہے نا. تقریباً 4-5 قسمیں ہیں اس کی نا. یہ قتل عمد جان بوجھ کر کسی کو ارادتاً جو ہے نا وہ قتل کرنا. قتل شبہ عمد کا مطلب ہے کسی کو ایسی چیز سے قتل کرنا جس سے بندہ قتل تو نہ ہوتا ہو، نہ آپ کا ارادہ بھی نہ ہو، لیکن اس سے وہ قتل ہو جائے. اور قتل خطا بھی 2 قسم ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ مثال کسی نے آپ نے کسی کو شکار سمجھ کر اس پر فائرنگ کر دی، تیر چلایا، اور وہ وہاں پر کوئی بندہ تھا اور وہ فوت ہوا، اس سے مر گیا، تو یہ ہے قتل خطا بھی ہے. اور ایک قتل بالسبب بھی ہے. مثال کے طور پر کوئی آپ نے کنواں کود دیا وغیرہ اس طرح، اور کوئی بندہ جا رہا تو اسی میں وہ گر گیا، حالانکہ وہ آپ کی اپنی ملکیت تھی، تو یہ بھی ایک قتل کی وہ بھی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو قصاص کا مسئلہ ہے وہ قتل خطا میں وہ قتل عمد میں ہوتا ہے. باقی میں قصاص وہ نہیں ہوتا، لیکن دیت اس میں وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا یہ 7 نمبر پر کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان کی تحقیق کرے. ہاں تو تحقیق کا مطلب العلم علمان، علم الادیان. علم الادیان سے مراد فقہ، علم کلام، ایک تفسیر اور نحو وغیرہ، اس کو علم الادیان کہا جاتا ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. اور علم الابدان کا مطلب بدن سے ہے، بدن سے ہے. علم الابدان جیسے ڈاکٹر نہیں ہوتا، حکمت کی یا ڈاکٹر جو ہوتا ہے، طبیب جو ہوتا ہے، جو لوگوں کی دوائیاں وغیرہ وہ دیتے ہیں، آپریشن وغیرہ کرتے، اس کو علم الابدان بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا؟ تو یہ جو ہے نا یہ